لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. دنیا انسانیت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اللہ نے جن اقوام کو اپنے انبیاء کے ذریعے اللہ کا دین پہنچایا، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں اس دین کی تکمیل کی، پورے دین کا خلاصہ، انبیاء کی پوری دعوت کا مقصد لوگوں کو یہ باور کرانا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تمہارے لیے ایک ایسا پیریڈ اور وقت ہے کہ تمہاری آزمائش ہے کہ تم میں سے کون اپنے اللہ کو راضی کرتا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کا نظام ہی اس لیے قائم کیا ہے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ زندگی کا خاتمہ موت پر ہوگا، اور پھر موت کے بعد اللہ کے ہاں اصل زندگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، جہاں موت کا تصور نہیں ہے، جہاں ہمیشگی ہے، اس زندگی کا فیصلہ اس دنیا کی زندگی کی بنیادوں پر ہوگا. یا تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ عز و جل کی نعمتوں والی جنت میں ہوگے، یا اللہ کے غضب کی جگہ دہتی آگ جہنم تمہارے لیے ہوگی. اس بات پر انبیاء نے دعوت دی، لوگوں نے اس کو اپنے اپنے ذہن میں لیا. یہودی اور عیسائی کہنے لگے لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا. جو مرضی مسلمان اعمال کریں، نیکیاں کریں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانیں، لیکن یاد رکھ لو اہل مکہ جنت میں یا یہودی جائیں گے یا عیسائی جائیں گے، ان دو قوموں کے سوا کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ نے قرآن اتارا، میرا پیغمبر ان کو یہ تعلیم دے دو، بتا دو لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب. وہ جو جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے ہیں، جو جزا و سزا کے فیصلے ہونے ہیں، وہ فیصلے تمہاری خواہشات پر نہیں ہونے، تمہاری سوچوں پر نہیں ہونے، نہ ہی میرے بھائیوں میری اور آپ کی سوچوں پر ہونے ہیں. لیس بامانیکم، یہ تمہاری سوچیں خواہشات پر نہیں ہوگا، تمہاری مرضی پر نہیں ہوگا. ولا امانی اہل الکتاب، نہ ہی یہود و نصارہ یا پہلے جو اہل کتاب گزرے ہیں، نہ ان کی خواہشات پر یہ فیصلے ہوں گے. اگر تمہارے ذہنوں میں یہ ہے کہ ہم اپنے فکر اور سوچ کے مطابق سوچ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا. آپ یقین جانیں، اللہ فرماتے ہیں من یعمل سوءا یجز بہ. تم اللہ کی دربار میں آؤ گے، بارگاہ اقدس میں تم حاضر ہوگے، پروردگار عالم تمہارے اعمال کے مطابق فیصلہ کرے گا. اگر تم اللہ کے سامنے اعمال بد کے ساتھ آئے، بے حیائی بد کرداری کے ساتھ ہے، شرک اور کفر کے ساتھ ہے، اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ ہے، من یعمل سوءا یجز بہ، پھر تمہارا انجام
کے غضب کا ہوگا، اللہ کی ناراضگی پر ہوگا۔ اگر تم یہ سوچ لو ہم دنیا میں جیسے مرضی جئیں، ہمارا تعلق فلاں گدی کے ساتھ ہے، ہم فلاں کو ماننے والے ہیں، ہم فلاں مرشد کے مرید ہیں، ہم فلاں سلسلے کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ہمارا تعلق خاندان نبوت سے ہے، ہمارا تعلق شاہی خاندان سے ہے، ہم فلاں نیک آباء و اجداد کے رہنے والے، آباء و اجداد جو نیک اور سارے لوگ تھے ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، وہ ہمیں اللہ سے بچا لیں گے۔ یہ پیر، یہ مرشد، یہ غوث، یہ قطب، یہ ابدال جو خود تم نے ان ہی الا اسماء سمیتموہا، تم نے خود یہ نام گھڑ لیے ہیں، یہ اللہ کے دیے ہوئے نام نہیں تھے، تم نے اپنی امیدیں لگا لی، یہ ہمیں اللہ سے بچا لیں گے۔ ولا یجد لہ من دونہ، اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ عز و جل کے سامنے جب فیصلے کی باری آئے گی، کیا مجال ہے کسی کی، یاد رکھنا تو نہ تمہیں وہاں پر کوئی حمایتی ملے گا، نہ کوئی مددگار ملے گا، نہ کسی کے دل میں تمہارے لیے ہمدردی اجاگر ہوگی، نہ کوئی آگے بڑھ کے تمہاری حمایت میں آئے گا۔ کیا مجال ہے کسی کی کہ اللہ کے فیصلے کے سامنے اپنے ہونٹ بھی ہلا سکے، کوئی بات بھی کر سکے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ، جو اس حال میں آئے، اعمال نیک لے کر آئے، نمازیں لے کر آئے، قرآن کی تلاوت لے کر آئے، روزے لے کر آئے، صدقہ خیرات لے کر آئے، سچائی لے کر آئے، امانت دیانت لے کر آئے، اگر یہ ایسے اعمال لے کر آئے گا، مرد ہو یا عورت ہو، تو ان کے لیے جنت ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، ایک ذرے کے برابر بھی ان سے زیادتی نہیں کی جائے گی، ان کے اعمال کی بنیاد پر ان کے ہاں اللہ ان کے لیے جنت کے فیصلے کرے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لو، وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ، تم جو مرضی اعمال کر لو، تمہارے اعمال کی قیمت اس وقت بنے گی وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جب تم صاحب ایمان ہو۔ اگر ایمان کمزور ہے، ایمان لاغر ہے، ایمان شرک سے بھرا ہوا ہے، ایمان بدعات سے بھرا ہوا ہے، تو پھر اللہ کے ہاں کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ تم کہو ہم مومن ہیں، ہمارا ایمان ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اللہ فرماتے ہیں ایسے ایماندار تمہیں بہت نظر آئیں گے، مومن ہونے کا دعویٰ کریں گے، لیکن ان کی اکثریت مشرک ہوتی ہے، شرک پر جمی ہوتی ہے، شرک پر کھڑی ہوتی ہے۔ اگر یہ انداز ہوا پھر کوئی عمل قبول نہیں۔ نمازیں پڑھو، جب ایمان شرک والا ہے کوئی اس کی حیثیت نہیں۔ جب ایمان برباد ہو جائے، اگر کوئی صاحب ایمان نہیں وہ رفاع امہ کے کام کرے، جو صاحب ایمان نہیں مریضوں کے کام ہے، یتیموں کے کام ہے، دکھیاروں کے کام ہے، اس کی کوئی حیثیت اس کے عمل کی اللہ کے ہاں نہیں۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اللہ فرماتے ہیں مجھے پہلے اس کا ایمان چاہیے۔ سیدنا جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم بھرپور جوان تھے، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور مجلس میں پہنچے، ایمان قبول کیا۔ ہمیں سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایمان کی تعلیم دی، ایمان کو سکھایا۔ جب ہم ایمان کے علم میں مکمل ہوئے، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی، پھر ہم قرآن پڑھتے جاتے تھے، ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ یہ ایمان ایسی چیز ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاتے، ہمیں اللہ کے نبی سب سے پہلے ایمان سکھاتے۔ جب تک ایمان صحیح نہ ہوتا ہم کوئی اور تعلیم نہیں لیتے تھے، پہلے ایمان سیکھتے پھر قرآن سیکھتے، کیونکہ اگر ایمان ہی صحیح نہیں ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اللہ فرماتے ہیں ایسا ایمان چاہیے مجھے جس ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ اگر یہ ملاوٹ موجود ہے پھر اللہ تمہارا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا، نہ نیکی قبول کرے گا، نہ روزہ صدقہ خیرات قبول کرے گا۔ یہ بڑا ایمان کا حساس معاملہ ہے جس کی آج امت مسلمہ توجہ نہیں کرتی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ گھر میں آئے، بیوی کے ہاتھ میں دھاگا بندھا ہوا دیکھا، جیسے ہمارے یہاں مرجع ہے، یہ ہاتھ کی تکلیف کو دور کرتے ہیں، یہ نظر بد سے ہٹاتے ہیں، یہ پریشانیوں کو مٹاتے ہیں، یہ فلاں بزرگ کا پڑھ کر دیا ہوا ہے، دھاگا بندھا ہوا دیکھا۔ ابن مسعود تڑپ اٹھے، آگے بڑے، دھاگے کو توڑا اور فرمایا لوگوں سن لو، عبداللہ بن مسعود کا گھرانہ اللہ کی توفیق سے شرک سے برات کا اظہار کرتا ہے۔ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے یہ دم کرنا، یہ جو شرک کے دم ہوتے ہیں، یہ دم کرنا، یہ تعویذ ڈالنا، یہ جادو کرنا، یہ سارے شرک ہے۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم، ان کو پر عمل کرنا، ان کو حاصل کرنا، اسے منع فرمایا ہے. یہی وجہ ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شخص تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک اس کے ایمان کی 4 بنیادیں مکمل ہو جائیں. پہلی بنیاد، اللہ کی ذات پر ایمان ایسا رکھے، عبادت ایسی کرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، گواہی دے کہ آپ اکیلے اس ساری کائنات میں انبیاء کے آخر نبی ہونے کے بعد مقتدا و پیشوا اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اب ہدایت آپ ہی سے نصیب ہوگی، جو آپ سے ہٹے گا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا. فرمایا پہلا ایمان باللہ درست کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ ہو. پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان صحیح کرو. پھر فرمایا یاد رکھو قیامت پر ایمان درست کرو کہ جزا و سزا کے فیصلے اللہ کرے گا. اس کے فیصلوں میں کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی ولی اس کے فیصلے میں مداخلت کی نہ جرأت کر سکتا ہے نہ سوچ سکتا ہے. اور چوتھی بات فرمایا اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کی تقدیر کو سمجھ لو. اگر اللہ کی تقدیر پر بحث کی، کوئی معاملات کیے، تب بھی ایمان نہیں ہے. ابن دہلوی ایک مشہور تابعی ہے، فرماتے ہیں میرے دل میں تقدیر کے بارے میں کچھ وسوسے اٹھنے لگے. میں ڈر گیا کہیں میرا ایمان برباد نہ ہو جائے، میرے اعمال برباد نہ ہو جائیں. میں چلا، ابی بن کعب صحابی رسول کے پاس پہنچا، اپنی پریشانی سامنے رکھی. ابی بن کعب کہنے لگے ابن دہلوی یاد رکھ، تو یہ عقیدہ تیرا ہونا چاہیے اگر اللہ عز و جل آسمانوں کی ساری مخلوقات کو جہنم میں ڈال دے، زمین کی ساری مخلوقات کو جہنم میں ڈال دے، وہ اللہ کا یہ فیصلہ، اللہ کا یہ حکم ظلم نہیں ہے، اللہ ظالم نہیں ہے. اور اس کائنات کے اندر کوئی تکلیف تجھے پہنچے تو یاد رکھ یہ تجھ سے ٹلنے والی نہیں تھی. اللہ فرماتے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. میرا پیغمبر بتا دیجئے ان کو کائنات کے اندر کسی کو کوئی تکلیف پہنچ نہیں سکتی سوائے اس کے. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی ہرگز کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی الا یہ کہ اللہ نے میرے مقدر میں، میری تقدیر میں لکھ دی ہے. فرمایا اے ابن دہلوی اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچے تو یاد رکھ یہ تجھ سے ٹلنے والی نہیں تھی. جو تجھے خیر نہیں پہنچی یاد رکھ یہ تجھے پہنچنے والی نہیں تھی. یہ مسئلہ تقدیر ہے. یہ فیصلہ ساری زمین و آسمان کی مخلوقات کو اللہ جہنم میں ڈال دے تب بھی اللہ کا ظلم نہیں. اور اللہ عز و جل ان مخلوقات پہ رحم کر دے، یہ رحم اس کا ان کے اعمال سے بہتر ہے. اور اگر اللہ کی طرف سے جو تکلیف تجھے پہنچی ہے یہ ٹلنے والی نہیں تھی، جو خیر نہیں پہنچی وہ تجھے پہنچنے والی نہیں تھی. اگر اس عقیدے پر تو قائم رہا تو پھر تو اللہ کی جنت میں جائے گا. اگر یہ عقیدہ تیرا متزلزل ہو گیا پھر یاد رکھ لے احد پہاڑ کے برابر تو سونا بھی لے کر آئے گا اللہ کے سامنے، اسے صدقہ خیرات کر دے، اللہ اسے ہرگز قبول نہیں کرے گا اور تیرا انجام جہنم ہوگا. جا یہی بات عبداللہ بن مسعود سے پوچھ لے. یہ ابن مسعود کے پاس پہنچے، ان سے کی اپنی تکلیف پیش کی. انہوں نے وہی بات کی جو ابی بن کعب نے کی تھی اور ساتھ ہی کہا جا یہ بات تو اس سے جا کر حذیفہ بن یمان صحابی رسول سے پوچھ لے. یہ حذیفہ بن یمان کے پاس گئے، انہوں نے بھی وہی بات کی جو ابی بن کعب نے کی تھی. انہوں نے کہا جا اس کی مزید تصدیق کے لیے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس جا. یہ وہاں پہنچے، ان کے پاس گئے، اپنی پریشانی ظاہر کی. انہوں نے کہا ابن دہلوی میں نے تیرے پیغمبر محمد رسول اللہ سے سنا تھا کہ اللہ عز و جل آسمانوں کی مخلوقات اور زمین کی مخلوقات کو جہنم میں ڈال دے. اللہ ظالم نہیں ہے. کوئی خیر تجھے جو نہیں ملی وہ ملنے والی نہیں تھی، جو تکلیف تجھے پہنچی ہے وہ ٹلنے والی نہیں تھی. اگر اللہ اپنے بندوں پر رحمت کر دے یہ اس کی رحمت بندوں کے اعمال سے بہتر ہے. اگر تیرا یہ عقیدہ نہ ہوا، یہ ایمان ایسا نہ ہوا، تو اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کے نام پہ خراب کر دے گا اللہ ہرگز قبول نہیں کرے گا اور تیرا انجام جہنم ہوگا. یہ مسئلہ تقدیر ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ کے ہاں وہ مومن جو طاقتور ہے، ایکٹیو ہے، وہ زیادہ پسند ہے اللہ کو بنسبت لاغر اور کمزور مومن کے. لیکن فرمایا ہر ایک میں خیر
چیز کو اپنے لیے خیر سمجھتے ہو، یعنی اللہ کی شریعت میں، اللہ کے پیغمبر کی حدیث میں، کتاب اللہ وہ کام جائز ہے، اس کو حاصل کرنا یہ اللہ کی نعمت صحیح ہے، شرعی طور پہ وہ کام بھی جائز ہے، اس کا حاصل کرنے کا طریقہ بھی جائز ہے، پھر گھبرانا نہیں، عاجز نہیں ہونا، اپنی کاوشیں جاری رکھو، اپنی محنت جاری رکھو، اگر مل جائے تو اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، نہ مل سکے تو اس میں پریشان نہیں ہونا، تو سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے تیری ساری کوششوں کے باوجود تیرے رب کا فیصلہ یہی تھا، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اور اگر اس بات پر تیرے ذہن میں آئے یہ باتیں تو کرنا شروع کر دے، اگر میں ایسا کر لیتا میں نقصان سے بچ جاتا، اگر میں یوں کر لیتا مجھے یہ نفع حاصل ہو جاتا، فرمایا جب لفظ اگر سے تیری گفتگو شروع ہوگی شیطان کا کام بھی ساتھ ساتھ شروع ہو جائے گا۔ میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں، آئیے اپنے ایمان کو سمجھیں، اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے، جب تمہیں یہ عقیدہ یہ مسئلہ تقدیر سمجھ آئے کہ خیر اللہ کی طرف سے ہے، تکلیف اللہ کی طرف سے ہے، اس کی تکلیف کا فیصلہ آئے، ٹلنے والا نہیں، وہ خیر دینا چاہے وہ رکنے والے نہیں، پھر اللہ کے سوا غیروں سے مانگو گے کیوں، دروں پہ جاؤ گے کیوں، آستانوں پہ حاضری دو گے کیوں، مزاروں درباروں پہ سجدے کرو گے کیوں، جب جانتے ہو کہ خیر بھی اس کی طرف سے ہے اور شر یا تکلیف کا آنا بھی وہ بھی اس کی طرف سے ہے، پھر کسی اور در پہ کیوں جاؤ گے، پھر شرک کے قریب نہیں جاؤ گے، یہ اپنا ایمان درست کر۔ اگر یہ ایمان صحیح نہیں ہے، اس میں کوئی لچک ہے، کمزوری ہے، شرک کا عنصر ہے، تو تمہاری کوئی نیکی اللہ کے دربار میں قبول نہیں۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے عقیدہ توحید کا۔ عاص بن وائل اللہ کے نبی کے زمانے میں اپنے دور کا قریشی سردار، شرک پر قائم رہنے والا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے دشمنی بھی کرنے والا تھا، مشرک تھا۔ جب مرنے لگا اس نے کچھ دن پہلے منت مانی، اگر میرا فلاں کام ہو گیا میں اللہ کے نام پہ 100 اونٹنیاں صدقہ خیرات کروں گا، اس پر منت لازم ہو گئی، زندگی نے وفا نہ کی، وہ مر گیا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، ایک ہشام بن وائل، ہشام بن عاص، ایک ہشام بن عاص، ایک عمر بن عاص۔ عمر بن عاص مسلمان ہو چکے تھے رضی اللہ عنہ، اسلام قبول کر چکے تھے، اور ہشام بھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اس نے 50 اونٹنیاں خریدی، اپنے باپ کی منت والا قرض اتارا، اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرف متوجہ ہوا، وہ تیرے باپ تھے، یہ ان کا قرض تو بھی اتار۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر، میرا باپ مر گیا ہے، یہ منت اس پر لازم تھی، میرے بھائی نے 50 اونٹ دیے ہیں، 50 اونٹ میری طرف سے بنتے ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ یہ لفظ حدیث کے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا، اے عمر بن عاص، تیرا باپ اللہ کی توحید پر قائم نہیں تھا، تیرا باپ شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا، وہ شرک پر قائم رہتے ہوئے مرا ہے، اس لیے اگر وہ اللہ کی توحید پر ہوتا پھر تو صدقہ کرتا، قربانیاں کرتا، روزے رکھتا، تیرے باپ کو ضرور فائدہ ہوتا۔ معنی کیا ہے کہ چونکہ وہ حالت شرک میں مرا ہے، اگر تو اس کے لیے جو صدقہ خراب کرے گا اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوگا۔ پہلے اپنا عقیدہ اللہ پر درست کرو، اپنے شرک کے معاملے سے بچو، اور اس کے بعد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت اللہ کی تقدیر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان صحیح ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ جیسے توحید کے مقابلے میں شرک میں حسد ہے، تیرے اعمال کو برباد کر دے گا، اللہ کے نبی کی سنت کے مقابلے میں تیری خود ساختہ بنائی ہوئی نیکیاں بھی وہ بدعات کہلاتی ہیں، وہ تیری نیکیاں برباد کر دے گی، اعمال برباد کر دے گی۔ طبرانی کی روایت میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص بدعت کرتا ہے، معنی یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر اس کا دل راضی نہیں، اس کو نجات کے لیے آخری بات نہیں سمجھتا، اپنے خود ساختہ بزرگوں، اماموں اور اپنی خواہشات سے جنم لینے والی ان نیکیوں کو وجود میں لاتا ہے، ادھر رخ کرتا ہے، سنت سے بات ثابت نہیں ہے لیکن یہ نیکی اس کو پسند آئی ہے، جب یہ حرکت کرتا ہے بدعات کے راستے پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا، یہ گناہ کرے توبہ کرے اللہ قبول نہیں کرے گا، جب تک یہ بدعات کو چھوڑ نہیں دے گا،
فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول پر ایمان کیا ہے؟ فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، میری اطاعت کا معنی یہ ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کر رہے ہو اور یہ اللہ کی زمین پر سوائے یہ کریکٹ اور یہ سٹیٹس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا نہیں۔ وَمَن يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، اگر تم میری نافرمانی کرتے ہو سمجھ لو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا دین اتنا مکمل ہے، کسی کی خواہش، کسی بزرگ کا وظیفہ، کسی عالم کا قول، کسی فقیہ کی فقاہت اللہ کے پیغمبر کی سنت کو ہٹا نہیں سکتی۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا تھا اور بھی صحابہ موجود ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چلتے ہوئے آئے، آ کر دو زانوں بیٹھے، عرض کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب یہود و نصارہ خاص کر یہودیوں کے مولویوں تھے ان کے پڑھتوں پڑھتوں سے اس کے بارے میں جب ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں وہ اپنے ایسے ایسے قصے باتیں ایسی خیر کی باتیں بتاتے ہیں جو ہمارے دل کو بھا جاتی ہیں، ہمیں اچھی لگتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہم ان کو ضبط تحریر میں لائیں، اپنے ریکارڈ میں لائیں کہ یہ اچھی باتیں ہیں۔ معنی یہ ہے کہ کل کو عمل کرنے کے لیے، اس خیر کو اپنانے کے لیے یہ ریکارڈ بھی ہمارے پاس موجود ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، چہرے پر غصے کا اثر آئے، فرمایا تم اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے دین پر جو وہ لے کر آئے ہیں شک میں مبتلا ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ اس میں کسی خیر کی کمی رہ گئی ہے۔ یاد رکھ لو یہ اللہ کا دین جو میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں اس میں ہر خیر موجود ہے اور تم اس کے علاوہ کسی اور خیر کو اس میں شامل نہیں کر سکتے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لائے ہوئے دین پر موسیٰ علیہ السلام خود بھی آج زندہ ہوتے میری اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔ اس لیے یہ اللہ کا دین بڑا غیرت والا دین ہے، اللہ کی ذات بڑی غیرت والی ہے، اس کے ساتھ شرک اللہ کو گوارا نہیں۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات پر تیری مرضی، تیرے بزرگوں کی مرضی اللہ کو گوارا نہیں ہے، وہ اتنا غیرت والا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر تو کوئی نیکی کرے، کوئی عمل کرے، کوئی صدقہ خیرات کرے، میرے ساتھ غیر کو شامل کرے، یہ اسی کا ہوگا، میں نہیں ہوں گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم کوئی نیکی کرنے لگو، صدقہ خیرات کوئی عمل کرو تو یاد رکھ لو یہ نہ کہا کرو کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور رشتہ داروں کے لیے ہے، اللہ اسے قبول نہیں کرے گا، وہ رشتہ داروں کا ہی رہے گا۔ تم اللہ کے نام پر کوئی صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہو، یہ نہ کہو کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور ہمارے بزرگوں کے لیے ہے، عزت داروں کے لیے ہے، مقدس ہستیوں کے لیے ہے، بڑے اکابرین کے لیے ہے۔ اگر ساتھ اللہ کے ساتھ ان کو شامل رکھو گے تو یاد رکھو اللہ عز و جل تمہارا یہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، یہ اسی کا ہوگا جس کو تم دے رہے ہو۔ یہ اس لیے کہ اللہ کے ساتھ یہ نظر اللہ، یہ نیاز حسین مال اٹھا کے دے رہے ہو، یہ کنڈے امام جعفر صادق کی نیاز اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ سیدنا حسین کی نیاز ہے، اللہ کی سبیل بھی ہے، حسین کی سبیل بھی ہے، اللہ نبی وارث ہے، اللہ بھی نبی بھی وارث ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا ما شاء اللہ و ما شئت، وہی ہوگا جو اللہ چاہے آپ چاہے۔ فرمایا جعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے، قل ما شاء اللہ وحدہ، تو یہ کہے جو اللہ اکیلا چاہے۔ یہ اللہ کا دین نہ یہ شرک گوارا کرتا ہے نہ یہ بدعت گوارا کرتا ہے۔ اور کوئی شخص، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کوئی شخص سنت کا آغاز کرتا ہے، سنت کی ابتدا کرتا ہے، وہ سنت معاشرے موجود نہیں تھی، وہ رفع دین کی سنت ہو، وہ آمن بالجہر کی سنت ہو، وہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی سنت ہو، وہ گہری تکبیر ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت احادیث میں ہیں، اگر آج تو بگانے بھی کہتے ہیں کہ وہ دونوں سنت ہے، آمن بالجہر بھی سنت ہے اور ایسا بھی سنت ہے، رفع دین کرنا بھی سنت ہے، نہ کرنا بھی سنت ہے۔ انہوں نے بھی مانا ہے جو کبھی کہا کرتے تھے کہ یہ منسوخ اعمال ہے، اب دلائل پر مجبور ہیں، مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ پھر سنت کو جب معاشرے میں وجود نہ مل رہا ہو، جو شخص آگے بڑھ کے اس کو وجود دے گا، تعلیم دے گا، لوگوں کے سامنے نبی کی سنت رکھے گا۔ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے لوگ عمل کرتے جائیں گے، اپناتے جائیں گے، ان سب کے اجر و ثواب میں اللہ کمی نہیں کرے گا، لیکن ان کے اجر و ثواب کے برابر سارا ثواب اس پہلے بندے کو ملے گا۔ اور کوئی تم میں سے بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، خود ساختہ کوئی عمل لوگوں میں پیش کر دیتا ہے، اب
اپنی طرف سے دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی زندگی میں نہیں تھا. یہ بدعات معاشرے میں دیتا ہے, لوگ اس کو اپناتے جائیں گے, عمل کرتے جائیں گے. جتنا گناہ ان کے کھاتے میں ہوگا ان سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. وہ سارا گناہ اس بدعت کے آغاز کرنے والے پر بھی ہوگا. یہ غیرت والا دین ہے. آخری بات کر رہا ہوں, ایک دور تھا یہ میرسی کی جماعت کتاب و سنت کے پرانے اپنی ذات کو, برادری کو, تعلقات کو ٹھوکر مارتے تھے, لیکن کبھی سنت کا سودا نہیں کرتے تھے. آج وہی ہے, ختم میں بھی ہوتی ہیں, کلخانیوں میں بھی ہوتے ہیں, اور کلام بخشنے پہ ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہوتے ہیں. کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے, شرم آ رہی ہے. کاش تجھے شرم تیرے رب سے آتی. تیرا اللہ تیری تعریف قرآن میں کرتا ہے, لا یخافون لومۃ لائم. دنیا ساری جو مرضی باتیں کرے, میرا بندہ ان کی ملامت سے نہیں ڈرتا. والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ کائنات میں سب سے بڑھ کر برادری سامنے ہو, ماں باپ ہو, استاد ہو, مرشد پیر ہو, یہ سب سے بڑھ کر محبت اللہ فرماتے ہیں میری ذات سے کرتا ہے. فرمایا فلا تخشوہم واخشونی. نہیں ڈرنا تجھے دنیا سے. ساری کائنات مل کے تیرے بارے میں فیصلہ کرے نقصان دینے کا, نہیں دے سکتی اگر وہ نقصان تیرے رب نے تیرے مقدر میں نہیں لکھا. اس لیے میرے بھائیوں, جس چیز کو بدعت سمجھتے ہو ڈٹ جاؤ نبی کی محبت میں. جسے نجائز سمجھتے ہو ڈٹ جاؤ اللہ کی محبت میں. اللہ کی قسم اعمال تو شاید کمی کوتاہیاں ہماری ہیں. اگر ہم نے دین میں غیرت دکھائی تو اللہ ہم کو معاف فرما دیں گے. یہ سنت کی غیرت, یہ توحید کی غیرت. اور آج کل ایک بات چلی تھی, میں چاہتا ہوں یہ بات سے موقع پر ہو جائے. تاک راتوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس امت کے سب سے بڑے خیر خواہ تھے, جو سب سے بڑے داعی تھے, جو ذکر و نصیحت میں سب سے اعلیٰ تھے, جو سخاوت میں سب سے ٹاپ پر تھے, مخلوق میں کوئی ان کا نہ نصیحت میں ثانی, نہ واعظ میں ثانی, نہ تبلیغ میں ثانی, نہ صدقہ خیرات میں ثانی. وہ اللہ کے پیغمبر آخری عشرہ شروع ہوتا, سارے کام کلوز کر کے چادر لپیٹ کر خیمہ بنا کر میرے نبی اللہ سے تعلق بنا لیتے, صحابہ کو یہ تعلیم دیتے. جاؤ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 11 رکعت تراویح کا حدیث کا حکم دیا تھا, ابی بن کعب تمیم کو صاحب یزید کہتے ہیں, ہم نماز تراویح شروع کرتے تھے. یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خلیفہ ہیں. میرے نبی نے فرمایا تھا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا عمر بن خطاب ہوتا. یہ عمر بن خطاب ہے. تراویح کی باجماعت نماز کا اہتمام ہو چکا ہے, لیکن یہ نماز تراویح ختم ہوتی سحری کے ٹائم. درس کب ہوتے تھے, سب کے خیرات کب ہوتے تھے, مٹھائی اور دودھ کب بانٹے جاتے تھے. یہ سارے پروگرام جو تاک راتوں میں آخری عشرے میں عبادت کر کے رب کو منانے کے ہیں. آج کہا جائے تبلیغ ہی کرتے ہیں, وہ کلخانی والے بھی یہی کہتے ہیں, وہ 40 والے بھی یہی کہتے ہیں, وہ ختم والے بھی یہی کہتے ہیں. آنے والوں کو دین سکھانا ہوتا ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ یاد رکھ لو, اگر بدعت تمہارے عمل میں باقی رہی, عقیدے میں باقی رہی, اللہ تعالیٰ گناہوں پر تمہاری توبہ قبول نہیں کرے گا. بچوں میرے بھائیوں, میں چاہتا ہوں یا اللہ مجھے بھی معاف فرما, میرے ساتھیوں کو معاف فرما. اللہ اپنے رحمت سے قیامت کے دن ہمیں اپنے جنت میں داخل کر دینا. عزت سے جیو, دین کی غیرت سے جیو. جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, یاد رکھ لو یہاں کھڑے ہو کر بات کرنے والا وہ میں ہوں یا کوئی اور ہے. اس کی شخصیت بڑی ہے, علم بڑا ہے, لیکن فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوئی شخص کس کو مسئلہ بتائے وہ دلیل سے بتائے. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دلیل کی بنیاد علم ہے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ابو داؤد کی روایت ہے تم سے مسئلہ پوچھے, اللہ کی کتاب سے بتاؤ, اللہ کے نبی کی حدیث سے بتاؤ. اگر نہیں پتا تو کہو لا اعلم, میں اس مسئلے کا جواب نہیں جانتا. اگر تم نے بغیر دلیل کے اپنی انا پر, اپنے ماحول پر, لوگوں کی خوشنودی پر فتویٰ دے دیا جو لوگ عمل کرتے رہیں گے, اس کا وبال گناہ کا اس فتویٰ دینے والے مولوی کے سر پر بھی ہوگا, وہ میں ہوں یا آپ. اس لیے میرے بھائیوں, ہم ایک ہی چیز امتیاز رکھتے ہیں اہل حدیث, وہ کیا ہے, اللہ تیری ذات پر. آج کیا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو, دل کڑنا چاہیے, خون جوش مارنا چاہیے, غیرت ایمانی جاگنی چاہیے. حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر کوئی بکواس کرے, بد زبانی کرے, ایمان کا خون, ایمان کی طاقت جسم کو بے چین کر دے,
غصہ آنا چاہیے۔ اور بھائیوں یہ ساری عظمتیں اللہ کی توحید کے تابع ہیں، اللہ کی عظمت کے تابع ہیں۔ نبی اسلام کی حدیث ہے، کتاب اللہ پڑھیے، احادیث رسول اللہ پڑھیے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی توہین، اللہ کی گستاخی، اللہ کو گالی دینا ہے۔ اگر میرا اور تیرا چہرہ خون نہیں کھولتا، دکھ نہیں ہوتا، خاموشی سے محبتیں باقی، تعلقات باقی، معاملات باقی، اگر یہ چیزیں باقی رہیں تو اللہ کو ایسا مومن نہیں چاہیے۔ ہم نے روزے رکھے، اللہ اسے قبول کر، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ایمان پہلی بات اللہ اس کے رسول پر، دوسری بات توحید و سنت پر قائم رہنا، تیسری بات شرک اور بدعات کے خلاف دلیری کے ساتھ کھڑے ہو جانا۔ اگر اس پر موت آئی تو انشاءاللہ نجات ہو جائے، اور اگر ایسا نہیں میرے بھائیوں، ایمان میں کمزوری نہیں، بدعات میں محبت رہے، بدعات سے نفرت نہیں، شرک سے نفرت نہیں، سنت سے پیار نہیں، اللہ کے لیے جینا مرنا نہیں، تو بھائیوں پھر بہت مشکل ہے۔ لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، نجات نہ تمہاری خواہشات پر مفقود ہے، نہ اہل کتاب کی خواہشات پر۔ اللہ مجھے اور آپ کو اعمال صالحہ، ایمان صحیحہ پر اللہ قائم رکھے، اللہ ہماری نیکی قبول کرے۔ ایک اعلان سن لے پھر دعا کر لیتے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے انتہائی معروف اور مشہور بہت بڑے عالم دین ہیں، اللہ نے گفتگو کا ملکہ بھی دیا ہے، محترم فضیلت الشیخ محمد ابراہیم بھٹی صاحب کراچی والے، وہ پرسوں سوار کو نماز مغرب مسجد توحید میں پڑھیں گے، اور مسجد توحید میں نماز مغرب کی فوری بعد گھر سے قرآن ارشاد فرمائیں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ وہاں پر تشریف لائیں، وہاں مسجد کے انتظام میں کچھ دوستوں کے لیے کھانے کا بھی اہتمام کیا ہوا ہے، تو کوئی ساتھی بھی اس پروگرام میں پیچھے نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ ہماری خطائیں معاف فرما، یا اللہ ہم نے رمضان مبارک میں جو عبادات کی ہیں، روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہیں، قیام رمضان کیا ہے، صدقہ خیرات کیا ہے، اللہ یہ کمی کوتاہیوں سے خالی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کمزور لوگ ہیں، تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر پائے۔ اللہ اپنی رحمت خاصہ سے اللہ ہماری ان کوتاہیوں والی کمزور ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اللہ قبول فرما لے، اپنی رحمت کے صدقے قبول فرما لے، اپنی مغفرت کے صدقے قبول فرما لے۔ اللہ جو رمضان مبارک میں کی جانے والی عبادات ہمیں، ہمارے گھر والے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، اللہ جن نے بھی اللہ تیرے سامنے کھڑے ہو کر تیرے قرآن سے پیار کیا، روزے سے پیار کیا، قیام رمضان کیا، صدقہ خیرات کیا، اللہ اپنی خاص رحمت سے قبول فرما لے۔ میرے مالک کوتاہیاں دور کر دے، کمزوریاں ختم کر دے۔ اللہ یہ رمضان مبارک ہمارے نجات کا ذریعہ بنانا۔ یا اللہ ہمارے جو بھائی بیمار ہیں، بہنیں بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اللہ جن بھائیوں نے، جن کے بیٹے بیمار ہیں، بھائی بیمار ہیں، گھر والیاں بیمار ہیں، عزیز و قارب بیمار ہیں، اللہ انہیں دعا کے لیے کہا ہے۔ یا اللہ یہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ دیکھ میرے مالک، اللہ ان پہ رحم فرما، صحت کاملہ عطا فرما۔ اللہ جو ہمارے بزرگ وفات پا چکے ہیں، اللہ ان کو جو تیری توحید پر، تیرے نبی کی سنت پر اس دنیا سے گئے ہیں، اللہ ان کو ان کے گناہ معاف فرما، ان کو نجات دے دے میرے مالک، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان بھائی جن کے دلوں میں گلے شکوے اور آپس میں بغض و عداوت ہے، اللہ تیرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان کی مغفرت کا اعلان نہیں ہوتا جب تک وہ دل پاک نہ کر لیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے بغض سے، عداوت سے۔ یا اللہ اپنے رحمت سے ہمیں صحیح ایمان پر شعور، ادراک نصیب فرما، اور اللہ اعمال صالح توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سنت پر زندہ رکھنا، بدعات سے نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے، شرک سے اللہ ہمیں شدید نفرت پیدا کر دے۔ یا اللہ ہم جئیں تیری توحید پر، تیرے نبی کی سنت پر۔ اللہ جب تک جئیں شرک و بدعات کے خلاف اپنی بساط کے مطابق علم اور اعلیٰ اخلاق کے ذریعے ان کو رد کرتے رہیں۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو اسلام کا گہوارہ بنا، ہماری بیٹیاں، بہنیں، مائیں، اللہ ان کے حیا اور کردار کی حفاظت فرما۔ اللہ جن بھائیوں کی شادی شدہ اللہ ان کے گھروں کی حفاظت فرما، میاں بیوی محبتیں پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے خطائیں معاف فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔